السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا لیکچر افیکٹو کمیونیکیشن پہ ہے کہ افیکٹو کمیونیکیشن کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں, کیا کیا خصوصیات ہیں اور ان کو کس طرح سے ہمیں اپنی کمیونیکیشن میں مینٹین رکھنا چاہیے. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے اس میں کن کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے. Several researchers have stressed the importance of communicating one's feelings effectively. بہت سے ریسرچرز نے ہمیں جو ہے اسٹریس دیا ہے, زور دیا اس بات پر کہ ہمیں اپنی فیلنگس کو افیکٹولی کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. This is as important to a social structure as breathing is to life. Hence, we have to understand the various properties or characteristics that must qualify our communicating activities and processes. اس لیے ہمیں جو ہے مختلف پراپرٹیز کو اور کریکٹرسٹکس کو سمجھنا چاہیے جو کہ ہماری کمیونیکیشن میں ہونے چاہیے, تاکہ ہم اپنے کمیونیکیٹنگ ایکٹیویٹیز کو اور پروسیسز کو ہم کیا کر سکیں, امپروو کر سکیں, کوالیفائی کر سکیں, اچھا بنا سکیں, بہتر بنا سکیں. ویریڈ سیٹ آف اسکلز آر دا 10 اسینشیل. اس لیے کچھ جو ہیں ویریڈ اسکلز جو ہیں, ڈفرنٹ ٹائپ آف اسکلز آر امپورٹنٹ فار دا افیکٹو کمیونیکیشن. ہیئر وی لسٹ دیم. یہاں پر ہم نیچے جو ہے اس کی لسٹنگ کر رہے ہیں کہ کون کون سی کریکٹرسٹکس ہیں. واٹ آر دا کریکٹرسٹکس وچ آر اسینشیل فار دا افیکٹو کمیونیکیشن. نمبر 1 از کلیئر. فار افیکٹو کمیونیکیشن فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ تھنگ از کلیئرٹی. یور ڈاکومنٹ شوڈ بی کلیئر اینڈ سمپل. آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر بھی ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سمپل بھی ہونا چاہیے. سمپل سے مراد یہ ہے کہ وہ ایزیلی ہر انسان کو اس کی سمجھ آ جائے. آپ کی جو بھی آڈینس ہے, آپ کا لسنر ہے جو آپ کو, یا آپ کا جو سمجھنے والا ہے, وہ آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ سکے. سو دیر مسٹ بی کلیئرٹی ان یور ڈاکومنٹ اور ان یور کمیونیکیشن. ڈاکومنٹ مینس وہ چیز, وہ ریٹن فارم یا وہ اسپیکنگ فارم جس میں آپ اپنی کمیونیکیشن کو پاسبل بنا رہے ہیں. The primary characteristics of any spoken or written form of transmission of information should be to state the message clearly. جو spoken یا written form of transmission ہے انفارمیشن کی, موسٹ پرابلی جب آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, you are transmitting the information. کسی بھی قسم کی انفارمیشن, کسی بھی قسم کی بات کو آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, تو آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے, دیٹ ٹرانسمیشن شوڈ بی کلیئر اینڈ یور میسیج شوڈ بی اسٹیٹڈ کلیئرلی, کہ آپ کا میسیج بالکل کلیئر ہونا چاہیے. دیر آر سیورل ویز ٹو ڈو اٹ. اس کو اچیو کرنے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں. فار ایگزامپل, دا سینٹینسز شوڈ بی شارٹ اینڈ سمپل. یور سینٹینسز شوڈ ناٹ بی لانگ اور ٹو مچ کمپلیکس. Your sentences should be short and simple. We should prefer the active voice over the passive voice. And in any document or in any spoken speech, you should prefer active voice rather than passive voice. If we have to convey several messages, then it is convenient to state in separate bulleted points. اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ میں آپ کی پریزنٹیشن ہے اور آپ اپنے جو ہے اس میسیج کو بتانا چاہتے ہیں, بہت ایزیلی کنوے کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو بلیٹڈ فارم میں یا جسے ہم کہتے ہیں کہ لسٹ کی فارم میں آپ اس کو بیان کریں. نمبر 2, یور ڈاکومنٹ اور یور اسپیچ شوڈ بی کنسائز. Time is an essential parameter in communication. When you are going to communicate something to your audience, there should be a specific time period. 10 minutes, 15 minutes, half hour, 1 hour, in which you have to transmit your information, or you have to tell the things you are communicating or you want to communicate. The normal attention span is just a few minutes long. Mostly جو اسپیکرس کو ٹائم دیا جاتا ہے وہ few minutes کا ہوتا ہے. If you present your message in a clear and beautiful manner which is very long, the crux of the report or the message may be lost altogether. اگر آپ اپنے میسیج کو ایک بہت ہی کلیئر اور بیوٹیفل فارم میں بیان کر دیتے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ لانگ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, دا لینتھ آف یور ڈاکومنٹ از ٹو مچ لانگ دیٹ پیپل آر فیلنگ بورڈ, دین یور میسیج ول بی لاسٹ آل ٹوگیدر. تو آپ کا میسیج بالکل کیا ہو جائے گا, اس کا جو اسینس ہے وہ ختم ہو جائے گا. لانگ اینڈ لینتھی کمیونیکیشن از بورنگ اینڈ اوائڈڈ بائی موسٹ.
لانگ اینڈ لینتھی کمیونک جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہت زیادہ بورنگ ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ 1 hour کا لیکچر دیں، ہم 30 منٹس کا دیتے ہیں، 40 منٹس کا دیتے ہیں، اس میں سے بھی اسٹوڈنٹس 4-5 منٹ دیکھ کے، 6 منٹ دیکھ کے، 10-15 منٹ دیکھ کے جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ اس کو دیکھنے لگتے ہیں انہیں وہ چیزیں بہت زیادہ بورنگ لگتی ہیں اور وہ اس کو اتنے طریقے اس ٹائم تک زیادہ دیر تک نہیں دے سکتے. سو ٹو سمرائز دس پوائنٹ، افیکٹو کمیونیکیشن ہیز ٹو بی کنسائز. اس لیے آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن آپ کو کیا ہونی چاہیے، بہت زیادہ کنسائز ہونی چاہیے. بالکل اس کو بالکل کنسائز کا مطلب یہ ہے کہ نہ بہت زیادہ لمبی ہو اور نہ بہت زیادہ چھوٹی ہو، بالکل بھی شارٹ نہ ہو کہ آپ کی جو ہے وہ میسج جو ہے وہ صحیح طریقے سے بتایا ہی نہ جا سکے، اور اتنی زیادہ اس میں لانگ بھی نہ ہو، اتنی زیادہ تفصیل بھی نہ ہو کہ اس میں اصل میسج دب کے رہ جائے یا چھپ جائے. کنکریٹ، whatever message or information or data is present in your communique, it should be well footed. Your arguments should have data that suitably back it up. ویل فوٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیس بہت زیادہ ساؤنڈ ہو، وہ اچھی، اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہوں وہ وہی ہوں جو بیسکس ہوں. یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ تفصیل یا بہت زیادہ جو ایکسپلینیشن جو ہے اس میں نہ ہو. یور آرگومنٹ شوڈ ہیو ڈیٹا دیٹ سوٹیبلی بیک اٹ اپ. ایک پوائنٹ کو آپ بتا رہے ہیں، اس پوائنٹ کو بتانے کے لیے آپ کو وہی ڈیٹا یوز کرنا چاہیے جو اس سے موسٹ کنسرنڈ ہو، موسٹ ریلیٹڈ ہو. اگر وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا اور آپ ادھر ادھر کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا ڈاکومنٹ یا آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہے گی. A tangible argument is always easy to understand. Tangible means وہ چیز جس کو ڈائریکٹ آئیڈیاز آپ کے سامنے آ جائیں، اس کو سمجھنا بہت ایزی ہوتا ہے. Coherent. Suppose you are telling a story, what if you start from the middle part? اگر آپ ایک اسٹوری سنا رہے ہیں اور اگر آپ مڈل پارٹ سے شروع کر دیتے ہیں، اور وٹ اف یو اسٹیٹ دا اینڈ ان دا بگننگ، یا پھر آپ اس کا اینڈ بگننگ میں ہی اسٹیٹ کر دیتے ہیں، آف کورس دا ہول پوائنٹ آف نریٹنگ اے اسٹوری وڈ بیکم وین. اس طرح سے جو ہے آپ کی پوری اسٹوری کو نریٹ کرنے کا جو ہول پوائنٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. اس میں کچھ جب آپ اینڈ پہلے بتا دیں گے تو اس میں کوئی سسپینس ہی نہیں رہے گا. مختلف وہ جو ہم مختلف بات سم ٹائمز ڈراماز دیکھتے ہیں یا فلمز دیکھتے ہیں، اس میں اگر ہم بعض کا اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ لٹریچر کی اسٹوریز یا فلمز یا ڈراماز جو ہیں اس میں اینڈ پہلے دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسٹوری شروع کی جاتی ہے، لیکن وہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس میں بہت پروسیس، بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتا ہے اور ایک بہت اچھے پروسیس کے ذریعے، ایک بہت اچھے پلاٹ کے ذریعے اس کو بیان کیا جاتا ہے. آپ اپنی کمیونیکیٹنگ اسپیچ میں یا کمیونیکیٹنگ ڈاکومنٹ میں اس طرح سے پلاٹ نہیں رکھ سکتے، تو آپ جو ہیں آپ کو بہت اچھا سا ایک بہت ہی ویل اسٹرکچرڈ پلان بنا کے آپ کو اپنے ڈاکومنٹ کو یا اپنی اسپیچ کو کوہیرنٹ بنانا ہوگا. سملرلی وین یو آر پریزنٹنگ یور کمیونک یو نیڈ ٹو بی کوہیرنٹ. آپ کو کوہیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز بہت اچھے طریقے سے ویل پلانڈ ہو، اس میں کسی قسم کی لوزنس نہ پائی جائے. یہ نہ ہو کہ ایک پوائنٹ بیان کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی آپ اس طرح ایسی بات بیان کر دیتے ہیں جس کے آپ کے پورے ڈاکومنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ کوہیرنٹ اسی صورت میں ہوگا جب آپ ٹو دا پوائنٹ مین باتیں بیان کریں گے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ گوز ویئر اینڈ وٹ کمز وین. آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کب، کہاں، کس جگہ پر کیا چیز رکھنی ہے. The key to a coherent write-up is a small, well-planned, logical and sequential presentation of the information. تو آپ کی کوہیرنٹ اگر آپ نے if you want to make your speech or written document coherent, it should be well planned, logical mean which is based on logics, which is based on your understanding or the understanding of the audience, and sequential presentation of the information. اور information کو your information should be presented in a sequence. اس میں ایک sequence ہونا چاہیے، چیزیں تتر بتر نہیں ہونی چاہیے. The main ideas should be differentiable. مین آئیڈیاز کو آپ نے ڈفرینشیبل بنایا، یعنی کہ جو ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں ان کو آپ ڈفرینٹ ہی رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ کریں. اینڈ دے شوڈ فالو ایچ ادر ان اے وے دیٹ از ڈیریویٹو آف سم رولس. اس
اس لیے انہیں جو ہے دے شوڈ فالو ایچ ادر، اور ان کو ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح سے آنا چاہیے جیسے کہ ہر چیز جو ہے وہ اگلی چیز جو ہے وہ پچھلی چیز سے ڈیرائیو ہو کر سامنے آ رہی ہو، جو ایک پیراگراف کا کنکلوژن ہو، اس کے بعد اسی چیز کو کنٹینیو کر کے اگلے پیراگراف میں بیان کر دیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے courteous. We know that all business communication should have some degree of formal flavor. کمیونیکیشن بزنس کا یہاں پہ اس وجہ سے ذکر ہے کہ کمیونیکیشنز اور کمیونیکیٹنگ سکلز جو ہیں وہ بزنس میں بہت زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمیونیکیشن سکلز آر موسٹ نیڈیڈ ان دا بزنس بیکاز دے ہیو ٹو اور بزنس مین ہیو ٹو ڈیل ود دا پیپل، ڈیل ود دا ادر companies, deal with the other clients who are interested in their business or who are interested in financing their business. یہاں پر جو ہے بزنس اور کمیونیکیشن کا بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے یہاں پہ بزنس کی بات آئی ہے کہ آپ کا بزنس جو بھی ہو، بزنس سے مراد کوئی بھی ورک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم جیسے میں اگر ٹیچر ہوں تو میرا بزنس یہ ہے ٹیچ کرنا، آپ لوگوں کو تک جو ہے اچھے پوائنٹ کنسیپٹ جو ہیں پوائنٹس جو ہیں وہ اچھے انداز میں پہنچانا، تو یہ میرا بزنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کا جو ہے کمیونیکیشن، آپ کے بزنس میں کمیونیکیشن میں ایک طرح کا فارمل فلیور بھی ہونا چاہیے۔ فارمل فلیور سے مراد کیا ہے کہ فارمیلٹی بھی پائی جانی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اگر ہم اب ٹیچنگ پروفیشن کو ہی لیں، اگر ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو کر کے بات کرنا شروع کر دے گا اور فارملی بات نہیں کرے گا تو وہ جو ہے وہ اس طرح سے بات نہیں ہوگی جو ایک فارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا۔ The presenter should try his best to be honest, respectful, considerate, open and polite with the receiver of the information. اس کے جو ہے پریزنٹر کو جو ہے اس کو بہت زیادہ آنیسٹ ہونا چاہیے، رسپیکٹ ہونا چاہیے، کنسیڈریٹ مینس یو وڈ ہیو ٹو کنسیڈر آل دا تھنگز، یو وڈ ہیو ٹو مور کنسرنڈ open and polite, and the presenter should be polite with the receiver of the information audience. The presenter should be honest, respectful, considerate, open and polite to the audience. The message when supplanted with proper care and kindness will definitely find an audience. اگر وہ میسیج جو کہ بہت اچھی طریقے سے پراپر کیئر کے ساتھ، پراپر کائنڈنیس کے ساتھ ایک بہت زیادہ ایک پولائٹلی جو ہے وہ بیان کیا جائے گا تو اس کی آڈینس ڈیفینیٹلی اس کو پسند کرے گی۔ A rude presenter will have no audience even if the message he delivers is perfectly effective. اگر ایک ایسا پریزنٹر جو روڈلی یا بہت ہی زیادہ اسٹرکٹلی اپنی بات کو بیان کرتا ہے تو اس کا میسیج کتنا ہی افیکٹو کیوں نہ ہو وہ اس طریقے سے آڈینس پہ اثر نہیں کرے گا۔ Offensive words can put off certain factions of people. You should take ample care to not be racist or misogynist or any other bad influence on the audience. آپ جو ہے اپنے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے گروپس کے بارے میں بری باتیں کہیں یا آپ نسل پرستی کو فوقیت دیں یا آپ میسوجنسٹ کا مطلب ہے جو بہت زیادہ میسوجنسٹ جو محبت کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے میسوجنی کو کسی قسم کی نفرت کو نہ پھیلائیں۔ جو بھی اسپیکر ہے اس کو بہت زیادہ پولائٹ بھی ہونا چاہیے، پولائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو جوڈیشیس بھی ہونا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو خود کو لائک کرتا ہے، جس گروپ کو وہ پسند کرتا ہے وہ سب لوگوں میں اسی گروپ کے خلاف جو ہے اس کی فیور میں، اور جس کو وہ ڈس لائک کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آئیڈیاز کو پھیلائے۔ اس طرح سے کبھی بھی آڈینس جو ہے وہ اس کی بات کو نہیں سنے گی، اس کی بات پر متفق نہیں ہوگی۔ Even while using humor, you should be very careful that you are not being inconsiderate or cruel to anyone. اگر آپ کوئی کسی قسم کا مذاق بھی کرتے ہیں تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ کسی سے ظالمانہ سلوک کر رہے ہیں یا کسی کے خلاف جو ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ Listening for understanding. Communication doesn't only mean presenting or generating information. ہاں جی، اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لسننگ فار انڈرسٹینڈنگ۔ آپ کسی چیز کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی چیز پر بولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے لسن کرنا ضروری ہے۔ آپ پہلے جتنا آپ کی لسننگ اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کی اسپیکنگ اچھی ہوگی۔ اٹ آلسو مینس ٹو ریسیو اٹ
आप सिर्फ कम्युनिकेट ही ना करें बल्कि उसको रिसीव ही करें। ज़ाहिर है आप आइडियाज़ कहीं से लेंगे, कहीं से रिसीव करेंगे तो आगे प्रोपोगेट करेंगे, आगे उसको फैलाएंगे। तो आपके जो है वो लिसनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल मस्ट हैव अ ट्रांसड्यूसर एंड अ रिसीवर। हाफ ऑफ द ट्रांसड्यूसर एंड रिसीवर, उसके जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल को एक अच्छा जो है वो रिसीवर भी होना चाहिए। हाफ ऑफ द फैकल्टी फॉर द प्रोसेस इज द रिसीवर। For the purpose of effective communication, a receiver should have certain qualifiers. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक रिसीवर को क्या होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू डिटेक्ट द मैसेज विच मे बी हिडन डीप विद इन द चैटर और गिब्रिश। अब जब आप कोई चीज़ लिसन करते हैं तो आपको ये पता चल जाना चाहिए, उस रिसीवर को ये महसूस हो जाना चाहिए कि असल में मैसेज क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है। द गुड लिसनर ऑब्जर्व नॉट ओनली व्हाट अ पर्सन स्पीक्स ऑफ बट आल्सो द नॉन वर्बल क्यूज। जो लिसनर है वो ना तो सिर्फ एक पर्सन के स्पीकिंग को सुनता है बल्कि जो उसके नॉन वर्बल क्यूज हैं, जो उसके बॉडी लैंग्वेज है, जो अपनी वो बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए अपने पोस्चर के ज़रिए जो चीज़ समझाना चाह रहा है उसको भी समझे। दिस इज़ व्हाट हेल्प्स इन द कंप्लीट एंड फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन। और यही चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग को और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है। गुड लिसनर विल हैव सम क्वालिटीज़। एक अच्छा लिसनर जो होगा उसमें कुछ क्वालिटीज़ होंगी। ही शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड मैच्योर। उसे इमोशनली जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए और मैच्योर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इन अप्रोच एंड प्रैक्टिकल, और उसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि आप जो अपनी आपकी बात है आप उसी पर कायम रहते हैं, जो आपको खुद पसंद है आप उसी पर कायम रहते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आप दूसरे लोगों की राय भी, जो सबका फैसला होता है, जो सबकी राय होती है, जिस तरफ बाकी लोग चल रहे होते हैं या बाकी जो चीज़ पाई जा रही होती है सोसाइटी में, आप उसको रिसीव करते हैं और उसको जो है वो उसको समझते हैं। His understanding of the message should not be influenced by his own personal judgments of either the topic or the presenter. गुड लिसनर को जो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैसेज के हवाले से, उसकी अपनी पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक चीज़ जो है वो आपका प्रेजेंटर बयान कर रहा है या वो कोई टॉपिक प्रेजेंटर बयान कर रहा है और आप उसको लाइक नहीं करते, तो ये नहीं है कि आप अपनी लाइक ना करने की बुनियाद पर उसे सुने ही ना या उसके मैसेज को देखें ही ना। हो सकता है आपको वो पसंद ना हो लेकिन वो बात बहुत अच्छी हो। A good listener should be able to filter through all of these limitations and read the actual message that the presenter is relaying before them. एक गुड लिसनर को चाहिए कि वो इन तमाम लिमिटेशंस को, इन तमाम जो उसकी महदूद बातें हैं, उनकी जो महदूद सोच है, उसको क्या करना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उसको एक साइड पर रख देना चाहिए और उस मैसेज को देखना चाहिए कि जो कि प्रेजेंटर अपनी प्रेजेंटेशन में देना चाह रहा है। Focus and attention. Multitasking is the name of the game these days. Multitasking एक ही वक्त में कई काम करना. However, while receiving or transmitting information, a certain level of focus is essential. अगरचा एक ही वक्त में रिसीव भी करना और ट्रांसमिट भी करना, इन कम्युनिकेशन देना भी और कम्युनिकेशन लेना भी, ये इसमें जो है वो एक बहुत फोकस करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए फोकस करने का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज यू आर इन अ स्टार कम्युनिकेशन चैनल एंड आर रिलेइंग इन्फॉर्मेशन टू मल्टीपल सोर्सेज। अगर सपोज करें कि आप जो हैं एक कम्युनिकेशन चैनल का हिस्सा हैं और आप जो हैं वो मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कुछ मल्टीपल सोर्सेज को दे भी रही हैं और मल्टीपल सोर्सेज से ले भी रही हैं। यू आर रिलेइंग टू ईमेल्स, सेंडिंग ईमेल्स एंड आंसरिंग फोन। आप ईमेल्स को भी देख रहे हैं, ईमेल्स को भी देख रहे हैं, ईमेल सेंड भी कर रही हैं। ज़ाहिर है अगर आप ईमेल देख रहे हैं तो आपको ईमेल्स का जवाब भी देना होगा। इसके साथ साथ आप फ़ोन को भी आंसरिंग कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी और बहुत ज़्यादा आपने जो है आपको क्या करना होगा, फोकस रखना होगा। एनी मिसप्लेस कम्युनिकेशन कुड बी डिजास्टरस। अगर कोई भी बात आप किसी और बंदे को कहना चाहते हैं और वो किसी गलत बंदे को कह देते हैं तो वो आपके क्या हो सकते हैं, डिजास्टर, ख़तरनाक हो सकते हैं।
Also, while receiving information, if you lose focus, you may miss that important part of the message altogether. اس دوران اگر آپ انفارمیشن ریسیو کرنے کے دوران بھی اگر آپ فوکس لوز کر دیتے ہیں اور آپ اس میسیج کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو آپ کیا کر دیں گے, امپورٹنٹ پارٹ جو ہے میسیج کا کیا کر لیں گے, وہ اس کو ویسٹ کر دیں گے جو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ہینس وی سے دیٹ فوکس اینڈ اٹینشن آر ویری کروشل فار افیکٹو کمیونیکیشن. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیٹ فوکس اینڈ اٹینشن آر ویری اسینشیل, آر انٹیگرل پارٹ آف این افیکٹو کمیونیکیشن. فوکس اینڈ اٹینشن ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اچھی کمیونیکیشن کو اچیو کر سکتے ہیں. ایموشنل اویئرنیس اینڈ کنٹرول. ہاں جی, ایموشنل اویئرنیس سے مراد ہے کہ آپ جذباتی طور پر آپ کے اندر آگاہی بھی موجود ہو اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر سکیں. بالفرض آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, آپ کسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کوئی اسپیچ کر رہے ہیں اور آڈینس میں سے آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کہ جس کو آپ انتہائی ڈس لائک کرتے ہیں یا آپ کی بات کو نہیں مانتا یا آپ کو آپ سے روڈ بیہیویئر شو کرتا ہے, تو آپ بھی اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو جو ہے لان تان شروع کر دیں یا گالی گلوچ پہ اتر آئیں یا آپ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں. آپ کو اپنی ایموشنل فیلنگس پر مکمل طور پہ کنٹرول ہونا چاہیے. This is the last but certainly the most important aspect of effective communication. یہ لاسٹ لیکن سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے ایک افیکٹو کمیونیکیشن کا. ایموشنز ول گائیڈ یو تھرو اینی سچویشن آف لائف. آپ کے ایموشن جو ہیں وہ آپ کی لائف میں کسی بھی سچویشن میں آپ کو گائیڈ کریں گے. ویدر یو ایکسیپٹ اے میسج ود دا انٹینشن اٹ از ریلیئنگ ود اور ناٹ ڈپینڈس آن دا ایموشنل میچورٹی اینڈ یور ایموشنل انٹیلیجنس. ویدر یو ایکسیپٹ اے میسج ود دا انٹینشن, آپ جو ہیں میسج کو پوری توجہ کے ساتھ, انٹینشن کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ سنتے ہیں یا نہیں, آپ کی ایموشنل میچورٹی اور آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس پر اس کا یہ چیز جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. جتنا ہی آپ ایموشنلی میچور ہوں گے, جتنا ہی آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے, اتنے ہی آپ اچھے طریقے سے دوسروں کی کمیونیکیشن کے میسج کو ریسیو کر سکیں گے. بوتھ وائل ریلیئنگ انفارمیشن اور وائل ریسیونگ اٹ. چاہے آپ انفارمیشن دے رہے ہوں یا آپ چاہے انفارمیشن لے رہے ہوں, یو ہیو ٹو ٹیک ایکسٹریم کیئر ان کیپنگ یور سیلف ان این ایموشنلی اسٹیبل اسٹیٹ. تو آپ کو جو ہے وہ ایموشنلی اسٹیبل اسٹیٹ میں آپ کا ہونا ضروری ہے. آپ کو جذباتی طور پر بالکل کام اینڈ کول ہونا آپ کا لازمی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جذباتی طور پر اپنی چھوٹی سی دوسرے بندے کی چھوٹی سی غلطی پر اس کو بہت زیادہ سنپ کر دیں یا اپنی جو ہے وہ اپنی مسٹیک جو ہے اس کو قبول ہی نہ کریں. تو یہ چیز بھی کیا ہو جاتی ہے, یہ بھی آپ کی ایموشنل انسٹیبلٹی میں آ جاتا ہے کہ آپ اتنے جذباتی ہیں کہ آپ اپنی غلطی کو مان ہی نہیں رہے. The following is a summary of all the characteristics of effective communication. ہاں جی, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی جو کمیونیکیشن ہے, اگر آپ کو ریٹن ڈاکومنٹ ہے تو آپ اس کو بلٹس کی فارم میں لکھیں. تو اسی طرح میں نے آپ کے جو ہے آپ کی جو افیکٹو کمیونیکیشن کی کریکٹرسٹکس ہیں ان کو سب کو کس میں بلٹس کی فارم میں لکھ دیا ہے. نمبر 1 ہے کلیئر. یور ڈاکومنٹ اور یور اسپیچ شوڈ بی کلیئر. یور میسج شوڈ بی ٹرانسمیٹڈ کلیئرلی ٹو دا آڈینس. کنسائز. Your document or your speech or your communication should be concise and controlled. It should have a proper length. It should not be too small and it should not be too long. Concrete. You should use concrete words, concrete expressions, concrete sentences to relay your ideas, to promote your or to propagate your ideas. Concreteness means directness. How your document, how your speech directly supports your message. وہ کس طریقے سے آپ کے میسج کو, آپ کے جو ورڈز ہیں وہ کس طرح سے آپ کے میسج کو ڈائریکٹلی پروموٹ کرتے ہیں. کوہیرنٹ. یور ڈاکومنٹ شوڈ بی کوہیرنٹ. It means that your document should be well structured. It should not have loose explanations. It should not have looseness. It should not have unnecessary explanation and unnecessary narration. تو اس میں جو ہے آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کو your document should be completely coherent. Complete. Your document should be complete, not
it should not be incomplete, it should not your message should be transmitted completely. یہ نہیں ہو کہ آپ کا میسیج ہی آدھا ہو اور آپ جو ہیں وہ اس کو لے کر اس میسیج کو آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں اور اپنا کمپلیٹ میسیج نہ دیں. courteous while communicating you should be courteous, you should not use strict words, you should not be offensive. آپ کو بہت زیادہ offensive یا بہت زیادہ روب دار نہیں ہونا چاہیے. آپ you should be courteous and you should have a formal style. Listening for understanding. For communication, when you are communicating things to others, the others are also communicating things to you. You should be and listening is your listening is the key note of your understanding. آپ کی لسننگ ہی وہ چیز ہے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھاتی ہے. اور اگر جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ دوسرے بھی آپ کو اپنی باتیں بتا رہے ہیں, اگر آپ ان کی باتوں کو اچھے طریقے سے نہیں سنیں گے, ان کو توجہ نہیں دیں گے, اس پہ فوکس اور انٹینشن نہیں رکھیں گے, تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ ان باتوں کو آگے بھی اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد ہے فوکس اینڈ اٹینشن. آپ کو یو شوڈ بی فوکسڈ اینڈ اٹینٹیو, یو شوڈ ناٹ بی ایبزاربڈ ان تھاٹس. یہ نہیں کہ آپ اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں, کوئی آپ سے کوشچن پوچھ رہا اور آپ جو ہیں وہ کہیں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے اسٹیج پہ بالفرض آپ کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں, پریزنٹیشن دیتے اگر آپ اپنے خیالوں میں کھو جاتے ہیں تو آپ کا کیا آپ سمجھیں گے کہ وہ جو پریزنٹر ہے وہ اپنے اگر خیالوں میں کھو جاتا ہے تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے. آپ اگر اس کو کوئی کوشچن کرتے ہیں اور آپ کو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ اپنی باتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے, تو اس میں جو ہے اس کا فوکس اور اٹینشن اپنی پریزنٹیشن پہ یا آڈینس پہ نہیں رہتا, تو اس کی کمیونیکیشن ٹوٹلی فیل ہو جائے گی. ایموشنل اویئرنیس اینڈ کنٹرول. اور سب سے امپورٹنٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ. لاسٹ ہے لیکن اتنی لاسٹ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کے اندر ایموشنل اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس بندے سے کس طریقے سے بات کرنی ہے, اور آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے خلاف تھوڑی سی بات دیکھ کر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو جائیں, یا بہت زیادہ آپ ٹینشن میں کا شکار ہو جائیں, یا آپ بہت زیادہ دوسرے بندے کو سنب کرنا شروع کر دیں. اور نہ ہی آپ کو اتنا زیادہ لینینٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے دوسرے لوگ جو ہے وہ آپ کی بات کو سنیں ہی نہ. اس لیے آپ کے اندر ایموشنل اویئرنیس اور کنٹرول بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اسٹوڈنٹس سے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی. یہ سارے پوائنٹس آپ لوگ دیکھ لیں, اور ان تینوں لیکچرز کی میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دینی ہے, وہ صبح تک انشاءاللہ آپ کو ریسیو آپ کر لیں گے, صبح تک آپ کو مل جائے گی. اور وہ اسائنمنٹ آپ نے ان 2-3 دنوں کی چھٹیوں میں عید سے پہلے مین ٹو سے ٹیوزڈے تک آپ نے کالج میں پہنچانی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے یا آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ ہینڈ ریٹن ہونی چاہیے. ہینڈ ریٹن ہونی چاہیے. آپ کا نام, آپ کا جو سبجیکٹ ہے, یعنی کہ بی ایس زوالوجی سیکنڈ سیمسٹر, ٹھیک ہے, بی ایس زوالوجی سیکنڈ سیمسٹر, اسائنمنٹ آف انگلش کمیونیکیشن اسکلز, اور آپ کا نام اور آپ کا رول نمبر. یہ چیزیں آپ کی اسائنمنٹ پہ پہلے لکھی ہوئی ہونی چاہیے. یہ مت کیجیے گا کہ بی ایس انگلش اینڈ بی ایس زوالوجی, تو یہ اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں, پھر اس میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سی, اور کیونکہ آپ کے بہت سے سبجیکٹس کی اسائنمنٹس آ رہی ہوں گی تو اس لیے سبجیکٹ دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہیں اس پہ سبجیکٹ کا نیم, کمیونیکیشن اسکلز بھی لازمی لکھیں گے, اور اپنا بی ایس زوالوجی سیکنڈ سیمسٹر بھی لازمی لکھیں گے. اور یا بی ایس انگلش یا بی ایس زوالوجی جو بھی ہے اپنا سیمسٹر, اور کمیونیکیشن اسکلز باقاعدہ یہ اپنے ساتھ اوپر لکھنا ہے کہ یہ کمیونیکیشن اسکلز کی اسائنمنٹ ہے. اور اس کے بعد آپ نے اسائنمنٹ جو ہے وہ ہینڈ ریٹن ہونی چاہیے. کسی کی بھی اسائنمنٹ اگر وہ اس میں ہوگی کمپیوٹرائزڈ ہوگی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. اس لیے آپ جو ہیں اپنی ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ جو ہیں وہ دیں گے. ٹیوزڈے تک آپ کی اسائنمنٹ پہنچ جانی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اسائنمنٹ انشاءاللہ صبح تک آپ کو ریسیو ہو جائے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.